وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی. یہ بڑی دولت ہے. اس ایمان کی دولت کا تو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ نظر آتا ہے اور اس کے ثمرات دیکھنے ملتے ہیں، اور مرنے کے بعد تو سارا منظر واضح ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی ایمان کی دولت ہے. ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ علی نعمت الاسلام. اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے اس بات پر کہ آپ نے ہم کو ایمان رخصت کر دیں اور آزاد کر دیں تو ہرگز ان کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى. اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایک جگہ حضور علیہ السلام نے جماعت بھیجی تو ایمان کی دولت کی حاصل کیا وہ نہیں تھا، وہ سامنے آ گیا تو اس نے کلمہ پڑھا. پھر بھی آگے بڑھ کر ایک صحابی سے اس کا قتل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات سنائے گئے. ان من جملہ حالات میں یہ بھی تھا کہ ایک کلمے والے کا قتل ہو گیا، ایک کلمہ پڑھنے والے کا. تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ایسا کیوں ہوا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو انہوں نے کہا اس نے ڈر کے پڑھا تھا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ آپ کو یہ
بات نہ پسند آئی اور آپ اس وقت ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ گھر چلے گئے، اور جب گھر چلے گئے تو افسوس اور غم کے مارے حزن میں مبتلا ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، کیونکہ آپ کی ناراضگی، آپ نے اس ناراضگی میں یہ بھی فرما دیا جاؤ تمہاری مغفرت نہ ہو، اس غم کے اندر ڈوب گئے، بیمار ہو گئے، اور کچھ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو دفنایا گیا، جب دفنایا گیا تو زمین نے ان کو قبول نہ کیا اور باہر ڈال دیا۔ پھر دفنایا گیا، پھر زمین نے ان کو باہر ڈال دیا، پھر گہری زمین کر کے دفنایا گیا، پھر زمین نے ان کو باہر کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا قبر تو اس سے برے کو بھی قبول کرتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کلمے کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک کلمے والے کی عظمت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کلمے والے کی کتنی عظمت ہے۔ پھر آپس میں ان کو پتھروں کو جمع کر کے اس کے درمیان ان کا معاملہ کر لیا گیا، اس میں ڈھانپ دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلمے کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اور ہم سب تبلیغ کے کام میں، دعوت کے کام میں اسی کلمے کی حقیقت کو سیکھنے کی سعی اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی 30 سال سے لگا، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 80 سال سے، کوئی قریب، کوئی بعید زمانے میں، لیکن اس دعوت کی محنت پہ سب سے بنیادی بات کلمے کے یقین کو سیکھنا ہے، یقین کی تبدیلی، کہ دل کا رجحان اور یقین یہ ہوتا ہے جس چیز کو دیکھتا ہے۔ ہم مخلوق کو دیکھ رہے ہیں، مخلوق ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس کے اختیارات دکھائی دیتے ہیں، اس کی طاقت دکھائی دیتی ہے، اس کی قوت دکھائی دیتی ہے، اس کی قوت کے دعوے سنے جاتے ہیں، اور ایک ذات ہے جو اس مخلوق کو استعمال کرنے والی ہے، وہ ذات دکھائی نہیں دیتی، اس ذات نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، وہ ذات اللہ کی ہے، وہ اللہ جو تمام انسانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ ظالم کو بھی کھلاتا ہے، مظلوم کو بھی کھلاتا ہے، وہ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت میں اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، فقر کے خوف کی وجہ سے، یا ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، یہ پیدا ہو گیا، اب ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس بچوں کو رزق دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔
تم اپنی اولاد کو فقر کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو، اور یہ نہ سمجھو ہم روزی دیتے ہیں، تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم روزی دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ ایک بھائی ہر وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا، اور آپ کی صحبت میں رہتا تھا اور سیکھتا رہتا تھا، اور دوسرے بھائی کچھ پیشہ کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ فشکل محترف اخاہ، تو پیشہ کرنے والے، کاروبار کرنے والے، انہوں نے اپنے اس بھائی کی شکایت کی حضور علیہ السلام کے سامنے، جو حضور کی صحبت کو اپناتا تھا اور ہر وقت آپ کی صحبت میں رہتے تھے، کہ اللہ کے رسول میں ہی کام کرتا رہتا ہوں، میں ہی سب کماتا ہوں، یہ تو بس آپ کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بھی، شاید کہ تمہیں بھی اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو نا یہ تو کماتا نہیں ہے اور میں ہی کماتا ہوں، تو آپ نے فرمایا شاید کہ تمہیں بھی اسی کی وجہ سے رزق ملتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ آدمی کہتا ہے میں اپنے زور بازو سے کما رہا ہوں، اس کو تو رزق اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی برکت سے دے رہے ہیں، کس کی برکت سے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کمزوروں کی وجہ سے، گھر میں ماں باپ کمزور ہوتے ہیں، گھر میں عورتیں کمزور ہوتی ہیں، بچے کمزور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے رزق عطا فرماتے ہیں۔ رازق حقیقی اللہ ہے، جس کے جتنا مقدر لکھا ہوا ہے اس سے کم کسی کو نہیں ملتا۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، تقدیر کی کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک چیز اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کتنا دنیا میں رزق حاصل کرے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا۔ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، اور ماں کے پیٹ میں اس کی کتابت ہو جاتی ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اب کوئی آدمی وزیر اعظم بن کر اس مقدر کے رزق کو لے لیتا ہے، کوئی صدر بن کر اس مقدر کے رزق کو لے لیتا ہے، کوئی تاجر بن کر اس مقدر کے رزق کو لے لیتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کر کے وہ مقرر شدہ رزق جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ لے لیتا ہے، کوئی انجینئر بن کر کے اس مقدر کی روزی کو لے لیتا ہے، کوئی مزدوری کر کے اس مقرر روزی کو لے لیتا ہے، کوئی محنت کر کے لے لیتا ہے، سب کو اس کا رزق ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔
سب کو ان کا مقدر ہی ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، ولو، اس آیت کے تحت وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے رزق کو بڑھا دیتے اور کشادہ کر دیتے تو زمین پر وہ سرکش ہو جاتے۔ اللہ کو معلوم ہے اس کو کیسا رکھنا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس لیے اللہ ایک اندازے سے اتارتے رہتے اس کو کتنا دینا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان من عبادی المؤمنین من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته لافسده ذلك دینا، میرے بادی ایمان والے بندے وہ ہیں کہ جن کی دین کی درستگی اس میں ہے کہ میں ان کو مالدار بنا کے رکھوں، غنی بنا کے رکھوں، اگر میں اس کو فقیر بنا دوں تو یہ اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکے۔ ان من عبادی المؤمنین من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته لافسده ذلك دینا، میرے بعد ایمان والے بندے وہ ہیں کہ ان کے دین کی درستگی اس میں ہے کہ ان کو فقیر بنا کے رکھو، اگر میں ان کو مالدار بنا دوں گا اور غنی بنا دوں گا تو یہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ ان من عبادی المؤمنین من لا يصلحه الا الصحة ولو اسقمته لافسده ذلك دینا، میرے واضح ایمان والے بندے وہ ہیں کہ ان کی درستگی اس میں ہے کہ ان کو صحت میں رکھوں، وہ بیماری نہیں ہوتی، صحت میں ہی رہتے، بیماری نہیں ہوتی۔ اگر میں نے ان کو بیمار کر دیا تو یہ بیماری میں اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکے گی۔ ان من عبادی المؤمنین من لا يصلحه الا السقم ولو صححته لافسده ذلك دینا، میرے بعد ایمان والے بندے وہ ہیں جن کو میں بیمار بنائے رکھتا ہوں ہر وقت، ابھی ایک بیماری سے چھٹکارا ہوا تو دوسری شروع ہو گئی، دوسری بیماری سے فارغ ہوئی تو پھر ایک اور بیماری ہو گئی، میں ان کو بیماری میں ہی رکھتا ہوں، اگر میں ان کو صحت دے دوں تو یہ صحت میں دین کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس کا علم کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس۔ اس کے دین کی حفاظت اس کے غنا میں ہے، مالدار اور تمنگری میں ہے، اس کے دین کی حفاظت اس کے غریب رہنے میں ہے، اس کے دین کی حفاظت اس کی صحت میں ہے، اس کے دین کی حفاظت اس کے بیمار رہنے میں ہے۔ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اللہ حکیم ہے، اپنے بندے کو کس حال میں رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکم، حکیم کا فعل حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں مقدر کی روزی ہی تو لینی ہے، اس کو حکم پورا کر کے لینا ہے، حکم کو توڑ کے نہیں لینا، حکم کو پورا کر کے لینا ہے۔ مقدر کی اتنی ہی روزی ملے گی،
حکم پورا کر کے لے تو بھی اتنی ہی ملے گی، حکم توڑ کر لے تو بھی اتنی ہی ملے گی۔ حکم پورا کر کے لے گا تو دنیا میں بھی اللہ خوش ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ راضی ہوں گے اور جنت کا ترتب ہوگا۔ اور حکم توڑ کے لیں گے، حکم توڑ کے لیں گے تو بھی اتنا ملنا ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ ناراض ہوں گے اور ناراض ہو کے زندگی کو بگاڑ دیں گے اور اجاڑ دیں گے اور پریشانیوں کو لے کر آئیں گے اور مصائب میں گرفتار کر لیں گے حکم توڑنے کی وجہ سے۔ اور آخرت میں تو اللہ کی ناراضگی کے ٹھکانے پہ ٹھہرائیں گے جہنم۔ اس لیے حکم کی زندگی کو سیکھنا ہے اور اس مقرر و مقدر رزق کو لینے میں حکم کی رسی کو ہاتھ سے نہیں توڑنا۔ یہ جتنے اللہ کی بتائے ہوئے احکام ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ رسی، اس کو پکڑ کر اللہ تک پہنچنا ہے۔ اللہ کے فرمان کو سیکھنا ہے، اللہ کی فرما برداری سیکھنی ہے، کیونکہ دنیا کی مدت اللہ نے اسی لیے دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ دنیا کی مدت گزرنے پر خوشی منانے کے لیے دنیا نہیں دی اللہ نے، دنیا کی مدت آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ سراسر یہ دنیا کا پورا زمانہ یہ ہم سب کی آخرت کی تیاری کے لیے۔ جتنا یہ یقین بنا ہوا ہوگا اتنا قدم حکموں کی طرف چلے گی، دل کا رخ اللہ کی طرف ہوگا تو قدم اللہ کے حکموں کی طرف چلے گی۔ اس لیے تبلیغ میں سب سے پہلی محنت اپنے دل کے یقین کو صحیح کریں، اور دل کا رخ صحیح ہوگا پھر حکم کی تلاش ہوگی، پھر حکم کی چاٹ لگ جائے گی، پھر حکم کو پوچھیں گے، پھر سیکھیں گے، پھر پورا کریں گے، پھر اس میں اپنی سعادت سمجھیں گے، اور اس میں سب کچھ لگتا ہوگا تو سب کچھ لگے گا، لیکن حکم کی زندگی کو اپنائیں گے۔ نفع قربان کرنا پڑا تو نفع کو قربان کریں گے، اور نقصان برداشت کرنا پڑا تو نقصان برداشت کریں گے، لیکن حکم پر چلیں گے۔ جب یقین درست ہو گیا، جب ایمان بن گیا، جب یقین درست ہو گیا کہ کوئی میری زندگی نہیں بنا سکتا، اللہ سب کی زندگی بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ زندگی کے بنانے کی بنیاد اور ہے، زندگیوں کو گزارنے کی بنیاد اور ہے۔ حکموں پر بناتے ہیں، حکموں کی زندگی کو چھوڑنے سے اجاڑتے ہیں۔ اللہ بناتے ہیں، مال نہیں بنا سکتا زندگی کو، کسی کی طاقت قوت زندگی کو نہیں بنا سکتی اللہ کے ارادے کے بغیر، کسی کے اختیارات اس کی زندگی کو نہیں بنا سکتی اللہ کے ارادے کے بغیر۔ اللہ زندگی کو بناتے ہیں۔ مخلوق سے دل کا یقین ہٹ جائے اور ایک اللہ کی طرف ہو جائے، ایک اللہ کی طرف ہو جائے۔ سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں۔ مخلوق کی مثال ایسی ہے جیسے خالی برتن، خالی برتن میں جو ڈالا جائے گا وہ نکلے گا۔ اگر چائے ڈالی جائے گی تو چائے نکلے گا برتن سے، اور پانی ڈالا جائے گا تو پانی نکلے گا، اور سالن برتن میں ڈالا جائے گا تو برتن سے سالن نکلے گا۔ نہ یہ برتن چائے بنا رہا ہے،
نہ یہ برتن پانی پیدا کر رہا ہے، نہ یہ برتن سالن نکال رہا ہے۔ جو ڈالنے والا ڈالے گا وہ ان برتنوں سے نکلے گا۔ ڈالنے والا مخلوق میں نفع کو ڈالے گا تو نفع نکلے گا، نقصان کو ڈالے گا تو نقصان نکلے گا، کامیابی کو ڈالے گا تو کامیابی نکلے گی، ناکامی کو ڈالے گا مخلوق میں تو ناکامیابی ظاہر ہوگی، صحت ڈالے گا تو صحت، بیماری ڈالے گا تو بیماری، نفع تو نفع، نقصان تو نقصان۔ اگر وہ عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، اور اگر وہی کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ وہ دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ روکنا چاہے تو کوئی دینے والا نہیں۔ وہ کسی کی زندگی میں کشادگی لانا چاہے تو کوئی تنگی لانے والا نہیں، اور وہ کسی کی زندگی میں تنگی لانا چاہے تو کوئی اس کی زندگی کو کشادہ کرنے والا نہیں۔ وہ اگر قریب کرنا چاہے تو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ دور کرنا چاہے تو کوئی قریب کرنے والا نہیں۔ وہ کسی کو پستی میں لے جانا چاہے تو کوئی اس کو بلند کرنے والا نہیں، اور وہ جس کو بلند کرنا چاہے اس کو پست کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ جس کو آگے بڑھانا چاہے اس کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہی اگر کسی کو پیچھے کرنا چاہے تو کوئی آگے بڑھانے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس یقین کو سیکھنا ہے، کلمے والے یقین کو۔ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ مخلوق سے دل کا رخ ہٹ کر خالق حقیقی اللہ کی طرف ہو جائے، اس کو دیکھ کر چلنے لگے۔ وہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی محنت کی صحابہ میں، سارے جذبات ختم ہو گئے ان کے اندر، سارے جذبات ختم، ایک جذبہ باقی تھا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ساتھ لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دل بھرا ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی صف میں ہیں، اور ان کے بیٹے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کی صف میں ہیں۔ بعد میں جب اللہ نے بدر کے موقع میں اپنی قدرت سے فتح عنایت فرمائی، اور بعد میں بیٹے کو بھی اسلام کی دولت مل گئی، تو ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے فرمانے لگے کہ ابا جان، بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے 2 سے 3 مرتبہ آئے، میں یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا، بیٹے اگر تم میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی آ جاتے تو میں یہ سمجھ کر نہ چھوڑتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اللہ کا حکم سمجھ کر تم پر وار کر دیتا۔ سب کچھ دل کے اندر سے جذبات نکل گئے تھے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو اپنا بنانا۔ ایسی آیتیں نازل ہو رہی، دل کا رخ صحیح ہو جائے، اس کی آیتیں نازل ہو رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں
کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے مانیں، کیسے اللہ کی بات کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ گھوڑے ان کا مالک حقیقی اللہ ہے، لیکن مجازی طور پر وہ مالک کہلاتا ہے جو اس کا دانا پانی ڈالتا ہے، جو اس کی صفائی کا انتظام کرتا ہے، جو اس کے لیے استبل کو مہیا کرتا ہے، اور جو اس کو جگہ دیتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے۔ گھوڑا اس کا کہلاتا ہے، گھوڑا اس کا کہنا مانتا ہے۔ اللہ اس بات کو بیان کر کے فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اے انسان اس گھوڑے سے ہی سبق سیکھ لو، یہ اپنے مجازی رب کا اور مجازی مالک کا کتنا کہنا مانتا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود۔ قسم ہے گھوڑے کی، اللہ کو قسم کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کا فرما دینا ہی کافی ہے۔ لیکن ہماری عادت ہے ہم کسی بات کو مانتے ہیں اس وقت جب کہ اس کو مضبوط کیا گیا ہو قسم کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا خطاب اسی طرح فرما رہے ہیں، قسم ہے گھوڑے کی جو دوڑتے ہوئے ہانپتے ہیں، اور جب دوڑتے ہیں تو وہ زمین پر ٹاپے مار کر چنگاری کو اڑاتے ہیں، اور صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں دشمن پر۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر دوڑنے کے دوران غبار کو اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور یہ نہیں کہتے مالک کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے گھوڑے کہ ہم وڑے وڑے ہو کر کنارے پر رہ کر کے دشمن سے مقابلہ کریں گے، ہم بیچ میدان میں نہیں جائیں گے، لشکر کے درمیان میں ہم نہیں جائیں گے، یہ نہیں کہتا گھوڑا، وہ بیچ لشکر میں گھس جاتی ہے۔ ان سب باتوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا، بڑا ناشکرا۔ اے انسان اس گھوڑے سے ہی سبق حاصل کر لو۔ گھوڑا لیٹا ہوا ہو استبل میں، اس گھر کے بچے، ویسے اجنبی آدمی آ جائے تو کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن اس گھر کے بچے اس کی کمر پر کھیل رہے ہوتے، کوئی کان پکڑ کر کے اس پر لٹک رہا ہوتا ہے، کوئی دم پکڑ کر اس پر لٹک رہا ہوتا ہے، اور یہ خاموش منہ نیچے کرے پڑا رہتا ہے۔ یہ اس گھر کے بچے ہیں جس کا میں کہلاتا ہوں، یہ اس گھر کے بچے ہیں جس گھر کا مالک مجھے دانا پانی ڈالتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، میری صفائی کا انتظام کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا۔ انسان اس گھوڑے سے سیکھ، بہت لمبا طویل سفر کر کے گھوڑا آیا ہو، جسم بھی تھکا ہوا ہے، پسینے میں شرابور بھی ہے، اور لیٹا ہوا ہے، کسی کے آنے کی آہٹ سنتا ہے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آنے والا میرا مالک ہو اور مجھے لیٹا ہوا پائے، یہ میں پسند نہیں کرتا، میرے مالک کو اتنا بھی احساس نہ ہو کہ میں لیٹا ہوا ہوں، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، اور مالک سوار ہو کر چلنے کو کہتا ہے تو یہ نہیں کہتا ابھی تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، پسینہ بھی خشک نہیں ہوا،
اور پھر دوبارہ سفر پر چل رہے ہو، ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ انسان اس گھوڑے سے ہی سبق سیکھے، چلنے کو کہے تو رکتا نہیں اور رکنے کو کہے تو چلتا نہیں، اتنا فرما بردار۔ بسا اوقات تیز رفتار لے کے جا رہا ہوتا ہے مالک، خوب تیز رفتار میں جا رہا ہوتا ہے، اچانک مالک لگام کو کھینچ دیتا ہے، اور لگام کھینچنے کی وجہ سے اس کو بر وقت رکنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے قدم کو زمین میں گاڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لیکن مالک کی بات کو وہ نظر انداز نہیں کرتا اور مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اے انسان، تو اس گھوڑے سے سبق سیکھ۔ وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور بیج مجمع میں جاتا ہے، وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور زمین میں گڑ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یوں بتا رہے ہیں، اے انسان، تیرے اوپر کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، تیرے لیے تو ہم نے انبیاء کو بھیجا اور کتابوں کا سلسلہ جاری کیا اور کتابیں نازل کی، آخر میں تمہارے لیے سید الانبیاء والمرسلین بھیجے جو خاتم النبیین ہیں اور جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ ہماری والی تم پر کسی کا پہرا نہیں ہے، تم پر کسی کا احسان نہیں ہے، تمہارے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کہاں اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہاں اتنے عظیم نبی کی زندگی کو چھوڑے جا رہے ہو، جس کی زندگی کو ہم نے نمونہ بنایا، جس کی زندگی کو ہم نے نمونہ بنایا۔ اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں، اللہ مل نہیں سکتے جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری نہ کی جائے۔ اللہ کو پانے کا قوی راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کرنا۔ کسی کو اللہ نہیں مل سکتے، جس کو اللہ جو چاہتا ہے اللہ کو پائے، اس کو یہاں آنا پڑے گا، حضور کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، حضور کی غلامی کو اپنانا پڑے گا، حضور علیہ السلام کے رنگ میں رنگنا پڑے گا اور ڈھلنا پڑے گا۔ ہم نے اپنے اتنے عظیم نبی کی قدر نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتی تھی۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا آپ فرمائیں، تو میں ممبر بنوا دوں لکڑی کا۔ اس کا غلام لکڑی کا کام کرنے والا تھا، اس وقت ضرورت نہیں تھی، آپ نے منع فرمایا۔ پھر صحابہ کا مجمع ہونے لگا، جس میں آپ کو وہ سامنے بیٹھ کر ضرورت ہوئی کہ ان کو کچھ سمجھائیں، تو آپ نے ان کی درخواست پر ہاں کہہ دیا، بنا لو۔ جب وہ لکڑی کا ممبر بن گیا، غابہ کی مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے غابہ، اس کی لکڑی کا ممبر بنایا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے اور اس تنے کو حضور کا فراق ملا، فراق ہو گیا۔ تو روایت میں آتا ہے وہ چھوٹے بچے کی طرح رونے لگ گئے،
جیسا چھوٹا بچہ بل بلا کر روتا ہے ایسے رونے لگ گیا. آپ منبر سے اترے، اس کو سینے سے لگایا اور تھپکی دی جیسے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے گابن اونٹنی کی طرح رونے لگا. پھر آپ نے اس کو چپ کرایا، سینے سے لگایا. جمادات بھی آپ کو پہچانتے تھے اور آپ کی فراق کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اتنے عظیم نبی کا قدر نہیں کی میرے بھائیوں. نقالی تو ہو رہی ہے، نقالی جو پسندیدہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی پسندیدہ ہے، غیروں کی نقالی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی نقالی پسندیدہ ہے اللہ کی نگاہ میں. اللہ کی محبت. ایک صاحب گاؤں سے آتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس اور تازہ سبزیاں لے کر آتے. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملتے تھے، کچھ ہدیہ دیتی تھی، پھر جا کر اپنا سامان فروخت کرتے تھے. ظاہر ان کا نام تھا اس لیے. اور جب وہ جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہوئے جاتی تھی. تو حضور علیہ السلام شہر کی کوئی چیز ہوتی تو ہدیے میں دے دیتے تھے اس کو. اس لیے آپ فرماتے تھے ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، ظاہر ہمارے لیے جنگل ہے اور ہم اس کے لیے شہر ہیں. وہ جنگل کا سامان، دیہات کا سامان لے کر آتی تھی اور جاتے ہوئے حضور علیہ السلام اس کو شہر کا سامان ہدیے میں دیتے تھے. ایک مرتبہ وہ بازار میں تہمت پہنے ہوئے اور اوپر کرتا نہیں ہے اور ان کی شکل صورت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا کہ ان کی صورت خوبصورت نہیں تھی، بس صورت تھی. وہ جو لفظ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے. آپ پیچھے سے گئے، یہ اپنی سبزی بیچنے، سامان بیچنے، آپ پیچھے سے گئے اور گولی بھر لی، پیچھے سے ان کو پکڑ لیا اور فرمانے لگے من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد، کون اس غلام کو خریدے گا، کون اس غلام کو خریدے گا. ان کو بہت غصہ آیا، میں تو آزاد آدمی ہوں، مجھے غلام بنا دیا، کون اس غلام کو خریدے گا. انہوں نے کہنا شروع کیا، نظر تو نہیں آ رہے تھے حضور علیہ السلام. ارسلنی، چھوڑو مجھے، کسے پکڑا، چھوڑو مجھے. کنکھیوں سے جو دیکھا، آنکھوں کے کناروں سے جو دیکھا حضور علیہ السلام، تو یہ منظر دیکھ کر فوراً اپنی کمر کو حضور علیہ السلام کے سینے سے اور لگا دیا تاکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض مل جائے. اور لہجہ بھی نرم فرما دیا. اللہ کے رسول اذن تجدنی کاسدا، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے کھوٹا پائیں گے، پھر تو آپ مجھے کھوٹا پائیں گے. آپ نے فرمایا انت لست بکاسد، یا آپ نے فرمایا انت عند اللہ غالب. راوی کو شک ہو گیا، آپ علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا یا آپ علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا. احتیاط کی بنا پر دونوں جملے نقل کریں. آپ نے فرمایا تم کھوٹے نہیں ہو،
یا آپ نے فرمایا تم اللہ کی نگاہ میں بیش قیمت ہو، تمہاری قیمت بہت ہے. حالانکہ روایت میں آتا ہے وَكَانَ دَمِيمًا، وہ شکل صورت کی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دل بھرا ہوا تھا. اللہ کے نبی بھی اس سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے محبت کرتے. اور آپ نے فرمایا کسی موقع پہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو اللہ کے نبی کی معیت ملے گی. اس لیے میرے بھائیوں، اتباع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی کے امام ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بینا کی طرح ہے، اور ہماری مثال اندھے کی طرح ہے، نابینا کی طرح ہے. نابینا کی کامیابی اپنے طریقے پر چلنے میں بھی نہیں ہے، نابینا کی کامیابی اپنے جیسے دوسرے نابینا کی بات کو ماننے میں بھی نہیں ہے. نابینا کی کامیابی ایک بینا کی بات کو ماننے میں ہے، اور بینا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بینا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بینا ہے. بینا کی بات کو ماننے میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اس لیے ہمارے یقین کر بننے کی محنت جاری رہے، اور اسباب اور وسائل اور چیزوں اس سے دل کا رخ ہٹ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں ہماری کامیابی، ہمیں اس میں کامیابی نظر آنے لگ جائے، ہمیں اس میں کامیابی نظر آنے لگ جائے، زندگی کا بننا نظر آنے لگ جائے، زندگی کی بلندی اس میں نظر آنے لگ جائے. جس کو ملے گا یہاں سے ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنا پڑے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس چیز کو، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. آپ نے آ کے ہمیں بچایا اور نماز کی اہمیت بتائی، اور نماز کی عظمت بتائی، اور نماز نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کو سکھایا. ہم لوگ یہ آوازیں سن رہے ہیں، ساری آوازیں سن رہے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہو رہا. اعمال کی زندگی چھوڑی جا رہی ہے، اس سے زندگیاں اجڑتی جا رہی ہیں. اللہ نے صاف فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. جو اللہ کے حکم سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جس نے اللہ کے حکم سے اعراض کیا، اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی کے گزران کو تنگ 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 کر دی. اس کی زندگی کے گزران کو تنگ سے تنگ اور تنگ سے تنگ کر دی. جی ہاں، زندگی کے گزران کی تنگی جس راستے سے آئی ہے اس راستے پر لوٹنا پڑے گا. جس راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے زندگی کے گزران کے اندر تنگیاں آئی ہیں، اس راستے کو دوبارہ سے اپنانا پڑے گا. وہ راستہ ہے حکموں والا راستہ.
یہ زندگی کے گزران میں تنگیاں اس لیے نہیں آئی ہیں کہ آمدنی کے اسباب اور وسائل کم ہیں. یہ زندگی کے گزران میں تنگی اس لیے نہیں آئی ہے کہ گھر چھوٹا ہے، کاروبار چھوٹا ہے، اختیارات کم ہیں. یہ زندگی کے گزران میں جو تنگیاں آئی ہیں وہ حکم کو توڑنے کی وجہ سے آئی. حکم کو توڑنے کی وجہ سے یہ زندگی کی گزران میں تنگیاں آئی. یہ تنگیاں دور نہیں ہو سکتی چاہے قوم نوح جیسی کثرت کو حاصل کر لیا جائے. یہ تنگیاں دور نہیں ہو سکتی چاہے قوم عاد جیسی طاقت کو حاصل کر لیا جائے. یہ تنگیاں دور نہیں ہو سکتی چاہے قوم شعیب جیسی تجارت کی منڈیوں کے مالک بن جایا جائے. یہ تنگیاں دور نہیں ہو سکتی چاہے باغات کے مالک بن جائے. یہ تنگیاں دور نہیں ہو سکتی چاہے فرعون جیسی حکومت کے مالک بن جائے. یہ زندگی کے گزران کی تنگیاں دور نہیں ہو سکتی چاہے قارون جیسا خزانہ جمع کر لیا جائے، شداد جیسی جائیداد کے مالک بن جائے. نہیں، یہ زندگی کے گزران کی تنگیاں دور نہیں ہو سکتی. زندگی کے گزران کی تنگیوں کے دور ہونے کا راستہ دوبارہ سے اللہ کو منایا جائے، دوبارہ سے اللہ کو راضی کیا جائے، دوبارہ سے اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ کی طرف لوٹا جائے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو. اللہ ناراض ہے. اللہ راضی ہوں گے توبہ کرنے سے، اللہ راضی ہوں گے حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے، اللہ راضی ہوں گے اپنے محبوب کی زندگی کو اپنانے کی وجہ سے. میرے بھائیوں، ہر ایک کی منت خوشامد کر لو، ہر ایک کی منت خوشامد، تبلیغ کے راستے سے، دعوت کے راستے سے ہر ایک کی خوشامد کر کے اس کو سمجھاؤ. انسان کی پہلی ضرورت، پہلے مقصد اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا. اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا یہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے. اس کو راضی کرنا، اس کو منانا. ہم اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنانا، اور عبادت کے راستے سے اللہ کو راضی کریں، اور عبادت اور دیگر احکام کے راستے سے ہم اللہ کو راضی کریں. معاملات کو صحیح کر کے اللہ سے کو راضی کریں، رہن سہن کو صحیح کر کے اللہ کو راضی کریں، اخلاق کو صحیح کر کے اللہ کو راضی کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے حکم کے لیے، اس نماز کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، روایت میں آتا ہے مرض الوفات میں آپ 2 آدمیوں کے سہارے سے کأنما تخط رجلاہ علی الارض من الوجع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بھی زمین پر نہیں ٹک رہا اور آپ خط کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں. بیماری کی وجہ سے آپ میں اتنا ذوق ہو گیا، لیکن آپ نماز کا اہتمام کریں. اور آپ نے آخر وقت میں بھی یہی فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. اور کیا فرمایا؟ ماں چہتوں کا خیال رکھو، غلاموں کا خیال رکھو اور ان کے حقوق کو ادا کرو. نماز بزرگوں میں سے ہمارے بزرگ ایک قصہ سنا رہے تھے. دیکھو اللہ تعالیٰ کسی سے موقع دیتے ہیں تو موقع دیتے ہیں
تو اس کو مہلت دے دیتی ہے اور اس پر رحم کرتے ہیں تو اس کو موقع دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. فرمانے لگے مولانا ابراہیم صاحب سے یہ بیان میں سنا کہ ہماری مسجد کے ساتھی ایک صاحب کو تیار کر کے 4 مہینے کے لیے لے گئے. کتنے کے لیے؟ 4 مہینے. آپ سے بھی تقاضا کرتے ہیں نا کتنے کے لیے وقت دینا ہے بھائی؟ 4 مہینے. سب 4 مہینے لگا لو، سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ. تو فرمانے لگے کہ لے گئے اس کو. اب وہ 4 مہینے میں اس نے یقین سیکھا، اعمال سیکھے، اسلام والی زندگی سیکھی، توبہ کی اپنی زندگی کی. تو واپس آ کر کے عصر کے بعد بھی لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، عشاء کے بعد بھی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. مغرب کے بعد انہوں نے ایک تھوڑا سا وقت محسوس کر لیا کہ میں اپنی فوت شدہ نمازوں کی قضا کروں گا. وہ فرمانے لگے. کہنے لگے اس کی تبلیغ میں نکلنے سے پہلے 19 سال کی نماز فوت تھی. کتنے سال کی؟ 19 سال کی نماز فوت ہوئی. اب اس نے روزانہ تھوڑی تھوڑی کر کے فرضوں کی قضا کی اور وتر کی قضا کی. سنتیں تو قضا میں ہوتی نہیں تو اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پورا کر لیا. اس نے کچھ مدت لگی ہوگی، اللہ کو معلوم کتنی مدت لگی. تو کہنے لگے کہ بہت خوش ہو، وہ بہت خوش. 19 سال کی نماز کی قضا کر لی، بہت خوش. تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو سب کو بلایا، بچوں کو، بہوؤں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو سب کو بلایا اور کھانے کی دعوت کی. اور سب جمع ہو گئے تو کہنے لگے میں آج بہت خوش ہوں. اللہ جزائے خیر دے ان تبلیغ والوں کو. میری منت سماجت کر کے 4 مہینے کے لیے لے گئے. میں نے دین سیکھا، یقین سیکھا. انہوں نے دعوت دی. اللہ کا شکر ہے مجھے بہت فائدہ ہوا، ورنہ تو میں 19 سال کی نماز فوت کیا ہوا تھا. آ کر میں نے رفتہ رفتہ اس کی قضا کی اور آج میں اس کی قضا میں کامیاب ہو چکا ہوں اور اس کی خوشی میں یہ دعوت کر رہا ہوں. سب کھانا کھا کے چلے گئے. ایک بات چیت ہو گئی. ابھی اس بات کو 2 یا 3 دن ہی گزرے تھے، موت کا فرشتہ آ گیا اور اس کی روح قبض کر کے لے گیا. اب بتاؤ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا موقع دیا. یہ موقع آج ہمارے پاس بھی ہے. حکموں کے پورا کرنے کا موقع ہمارے پاس بھی ہے. ہم اس کو کتنا اپنی غنیمت سمجھتے ہیں. نماز کا حکم سب سے بڑا حکم ہے، عبادت کی لائن. اور جو ضرورت پڑے نماز پڑھ کر اللہ سے ہم مانگیں، اللہ سے ہم مانگیں. پانی نہ آتا ہو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں. بجلی نہ آتی ہو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں. گیس نہ آتا ہو اللہ سے مانگ لیں. کوئی چیز صحیح نہیں ہوتی ہو اللہ سے مانگیں. نماز کے ذریعے سے اپنی ضرورتیں پوری کریں. ہر روز اس کی مشق کریں. نفل پڑھ کر کے اللہ سے مانگیں. ہمارے گھر میں صلاۃ الحاجت کا ماحول ہو، ہمارے ماحول میں صلاۃ التوبہ کا ماحول ہو. ہمارے بچوں میں اور گھر والوں میں اور ہمارے محلوں میں اور ہمارے کام کے ساتھیوں کے درمیان صلاۃ الحاجت کا اتنا چرچا ہو کہ بھائی ہمیں صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے. ہمیں فرائض کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے. اور فجر کی نماز کا بھی اہتمام ہو اور 4 اور نمازوں کا بھی اہتمام ہو اور تہجد کا بھی اہتمام ہو. اور یہ تو وہ موسم ہے کہ جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے غنیمت باردۃ، اور فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم تو مومن کی بہارے کا وقت ہے.
قصر النار فصامہ طال اللیل فقامہ، دن چھوٹا ہوتا ہے تو مومن روزہ رکھ لیتا ہے، اور رات لمبی ہوتی ہے تو مومن قیام کرتا ہے اللہ کے سامنے۔ اس لیے آتا ہے روایت میں افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا سے لمبا ہو، جس میں قیام لمبا ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 پارے پڑھے انہوں نے۔ ہم بھی اپنی جتنا قرآن آتا ہے اس سے اپنے قیام کو لمبا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے کی ترغیب دی، اور صحابی سے کہا جو موجود نہیں تھے، عبداللہ ابن نعم عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ اچھا آدمی اگر رات کی نماز بھی پڑھ لیا کرے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر تو تھے نہیں اس وقت، جب انہوں نے سنا کان لا ینام بعد ذلک الا قلیلا، رات کو کم سویا کرتے تھے اور عبادت زیادہ کرتے تھے جب آپ کا فرمان ان کے پاس پہنچا تھا۔ اس لیے ایک اور صحابی عبداللہ، ان کو آپ نے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل وترک قیام اللیل، اے عبداللہ فلاں آدمی کی طرح مت ہونا کہ وہ پہلے رات کی نماز پڑھا کرتا تھا پھر اس نے رات کی نماز پڑھنا چھوڑ دی، اس کی طرح مت ہونا۔ تو میرے بھائیوں، سارے بھائی اس کا اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ، پہلے سے اس کی تیاری ہو اور وہ اس کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں، سیکھ کر ہم پڑھیں، پورے دین کو سیکھیں، پورے دین کو سیکھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں تاکہ وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل بنے۔ وہ بھی چیز سیکھیں جس سے عمل صحیح ہوتا ہے، اور وہ بھی چیز سیکھیں جس سے عمل بگڑتا ہے تاکہ بچ سکیں اس طریقے سے جس سے عمل خراب ہو جاتا ہے۔ فضائل کا علم بھی سیکھیں اور اپنے علماء سے تعلق قائم کر کے مسائل کا علم بھی سیکھیں، مسائل کا علم بھی سیکھیں۔ اور اب تو وہ دن آ گئے ہیں، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، پھر شعبان ہے اور پھر رمضان ہے۔ تابعین کے حالات میں آتا ہے کہ اتنی کثرت سے رجب سے اتنی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے کہ کئی نسخے پرانے ہو جاتے تھے، کثرت اوراق کے پلٹنے سے، کثرت سے اوراق پلٹنے کی وجہ سے قرآن پاک کے نسخے بوسیدہ ہو جاتے تھے، اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ تابعین کے حالات میں آتی، اب تو رجب شروع ہو گیا، تو اس لیے جس کو قرآن نہیں آتا تو وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھے، اور جن کو آتا ہے وہ وقت مقرر کر کے قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ کا ذکر کرے، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرے، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرے، صبح شام اللہ کا ذکر کرے، اور موقع بموقع کی دعاؤں کا اہتمام کرے، موقع بموقع کی دعاؤں کا اہتمام کرے، تاکہ ہمارا عمل حضور کے عمل کے مشابہ ہو جائے، ہماری رات حضور علیہ السلام کی رات کے مشابہ ہو جائے، ہمارا دن حضور علیہ السلام کے دن کی مشابہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام رات کو تہجد پڑھتے، پھر رو رو کے دعائیں مانگتے، پوری امت کو مانگ رہے، پوری امت کو مانگ رہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے، فجر کی اذان ہو جاتی تو 2 رکعت سنت گھر سے پڑھ کر آپ مسجد کی طرف روانہ ہوتی تو یہ دعا پڑھتے ہوئے جاتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وأعطني نورا وأعظم لي نورا وفي عصبي نورا
وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لساني نورا واجعلني نورا. یا دعا مانگتے تھے، یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد جاتے، اے اللہ میرے دل کو نورانی بنا دے، میرے سننے کو نورانی بنا دے، سنائی کو نورانی بنا دے، میرے کانوں میں نور ڈال دے، میری آنکھوں میں نور ڈال دے، میرے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ساری جہتوں کو نورانی بنا دے، مجھے نور عطا فرما دے، میرے نور کو بلند فرما دے، میرے پٹھوں کو نورانی بنا دے، میرے خون کو نورانی بنا دے، میرے گوشت کو نورانی بنا دے، میرے کھال کو نورانی بنا دے، میری زبان کو نورانی بنا دے، اور میرے سر سے لے کر پیر تک سراپا مجھے نور ہی نور کر دے. اب کتنی آسان سی دعا ہے. سال بھر میں 52 ہفتے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 52. اگر ہم ایک دعا روزانہ سیکھیں تو سال بھر میں ہمیں کتنی دعائیں سیکھنے کو ملی؟ 52. ہماری زندگی حضور کے عمل سے میل کھا جائے، ہماری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کے مشابہ ہونے لگی، وہاں تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن. آخر تک یہ دعا ہے. ہم اس کو سیکھیں تاکہ ہمارا عمل اس کی ہمیں چاٹ لگ جائے، اس کا ہمیں شوق پیدا ہو جائے. یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. آئینہ دیکھے تو اس کی دعا پڑھیں، بیت الخلا جائے تو بیت الخلا سے نکلے تو دعا پڑھیں، کھانا کھائیں تو، تجارت کریں، کوئی چیز خریدیں تو اس کی دعا، چاند دیکھیں تو اس کی دعا، استخارہ کرنا ہو تو اس کی دعا، گھر میں داخل ہو تو اس کی دعا، گھر سے نکلتے ہوئے اس کی دعا. جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اور پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوتی، ہدیت وکفیت وبقیت وتنحى عنک الشیء، تجھے ہدایت دی گئی، تجھے تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، اور شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا. اور ہے کتنے چھوٹے سے کلمہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور میرے بھائیوں، یہ زندگی خوبصورت ہے، اس کو سیکھنی ہے، اور ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے یشار الیہ بالاصابع، کہ جس کی طرف انگلیوں سے اشارے ہوں. یہ دیکھو وہ جا رہا ہے، وہ نماز کیسی اچھی پڑھتا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ دیکھو وہ تشکیل کتنی اچھی کرتا ہے، وہ دیکھو بیان کتنا اچھا کرتا ہے. بحسب امرئ من الشر ان یشار الیہ بالاصابع. پھر فرمایا الا من عصمہ اللہ، سوائے اس کے جس کی اللہ کیا کرے، حفاظت کرے. اللہ سے لینے کی، اللہ سے لینے کے راستے کو اپنایا جائے، اللہ کے لیے کرنے کی مشق کی جائے، اور مسلمانوں کا خیال رکھا جائے، مسلمانوں کا خیال رکھا جائے. سعید بن زید، بعض اوقات انسان تو انسان ہوتا ہے. سعید بن زید ایک صحابی عشرہ مبشرہ میں سے، کہتے ہیں کہ ان کے مقدمہ کر دیا ایک عورت نے، بری عورت نے، غالباً اروا نام تھا ان کا، اور انہوں نے مقدمہ کر دیا کہ سعید نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے. یہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کے لیے حضور علیہ السلام نے جنت کی کیا دی، بشارت دی.
لیکن انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور وہ قریش کے لوگوں کے پاس ہو کے آئی اور سارے مجمع کو جمع کر کے کہنے لگے سعید نے یہ کیا ہے. اس وقت جو حکومت تھے اس کے بھی قاضی آ گئے، یہ عورت نے مقدمہ دائر کیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ حدیث سنا دی کہ جو کسی کی ذرا بھر بھی ناحق زمین کا قبضہ کرے گا تو الى 7 ارض، اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمین کل قیامت کے دن توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں گے. پر میں جب میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں تو میں کیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ میں کیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ بہرحال انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا اور وہ جو عروان کی طرف سے آئے تھے وہ کہنے لگے چلے اب ہم آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگیں گے، کوئی گواہ نہیں مانگیں گے. انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن دل بھرا ہوا تھا ان کا، ان صحابی کا دل بھرا ہوا تھا. کبھی کسی کی دل سے آہ نکل جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں کسی کی بھی ظلم نہ کریں. اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، ظالم کے ساتھ نہیں ہوتی. اگر اپنا آدمی ظلم کر رہا ہے تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے. اس لیے کہ اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی. اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے اور اس کی قبر کو اس کے گھر میں بنا دے. چنانچہ کچھ دن ہوئے تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور دیوار پکڑ پکڑ کے وہ خاتون چلنے لگی. لوگ کہتے تھے یہ کس طرح چل رہی ہے؟ تو کہنے لگی اصابتنی دعوت سعد بن زید، مجھے سعد کی بددعا لگی، مجھے سعد کی بددعا لگی. اور کچھ دن گزرے تھے تو گھر میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں گر گئی اور وہی اس کی قبر بن گئی. اس لیے میرے بھائیوں ہر ایک کے حق کو ادا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ کالذی یقوم اللیل ویصوم النہار او کالذی یقوم اللیل ویصوم النہار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی ضرورتوں میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا اجر و ثواب اتنا ہے جتنے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. بیوہ اور مسکین کی ضرورتوں میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے اس شخص کا ہے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے عبادت کرتا ہو، قیام کرتا ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو. بیوہ کی ضرورتوں میں بھاگ دوڑ کرنے والے کو ایسا اجر و ثواب ملتا ہے. اس لیے بھائی کسی کو اللہ یہ موقع دے دے تو اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ اس مالک نے مجھے اتنے عظیم کام کے لیے چن لیا، مجھ سے یہ خدمت لے لی، مجھے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے قبول فرما لیا اور سب کے ساتھ اچھا رکھے. ہاں کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کریں. حدیث پاک میں منع آیا، آپ نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک. اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو. کہتے بڑا سر چڑھ کے جاتا تھا نا، اچھا ہوا اس کی دکان پہ آگ لگ گئی. نہ فرمایا نہیں، یہ تو میں اس بات کی وضاحت کے لیے ایک مثال بنا رہا ہوں. نہیں، مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کی خوشی سے خوش ہونا اور کسی کی پریشانی اور مصیبت پر غم زدہ ہو جانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے.
یہ ایمان کے علاوہ کا تقاضا ہے کہ کسی کی خوشی پر ناخوش ہونا اور کسی کے غم پر خوش ہونا یہ ایمان کے علاوہ کا تقاضا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو. فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، ہو سکتا ہے اللہ اس پر رحم فرمانے اور تمہیں اسی مصیبت میں مبتلا کر دے. اللہ رحم کر کے اس کو اس مصیبت سے نکال دے اور تم خوش ہو رہے تھے نا، تمہیں اس میں مبتلا کر دے. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے مل جل کے رہنا اور محبت سے رہنا اور سب کے حقوق کی ادائیگی کرنے میں لگے رہنا، اور کسی کی خدمت کا موقع ملے تو نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تو نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا، تو نے مجھے والدین کی خدمت کا موقع دیا، تو نے مجھے عزیز اقارب کی خدمت کا موقع دیا، یا اللہ تو نے مجھے ان کا خیال رکھنے کا موقع دیا، میری تو بس کی چیز نہیں. فرمایا عبادت کی لائن سے اللہ سے لو اور اخلاق کے راستے سے سب میں تقسیم کرو. عبادت کے راستے سے لینا اور اخلاق کے راستے سے اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنا، اور سب کو یہ خوبصورت زندگی سیکھنے کے لیے تیار کرنا. اور ہمارے پاس تو ابھی اجتماع آ گیا، اور سب کو یہ خوبصورت زندگی سیکھنے کے لیے تیار کرنا ہے اور ان کو آمادہ کرنا ہے، اور ہر ایک کا غم کھانا ہے. دعوت کا اہتمام کرنا ہے، دعوت کے ذریعے ہر ایک کو یہ خوبصورت زندگی جس میں راحت ہی راحت ہے، جس میں سکون ہی سکون ہے، اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہر ایک کو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار کرنا ہے، ہر ایک کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہر خاص کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہر آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے. جہاں قولی دعوت کا موقع ہو وہاں قولی دعوت کا اہتمام کریں گے، جہاں قولی دعوت کا اور زبان سے دعوت دینے کا موقع نہ بنے وہاں اپنے اخلاق سے دعوت دیں. فنانس کا واقعہ حضرت مولانا سناتے تھے نا، ایک آدمی لفٹ میں انتظار میں کھڑا ہوا ہے اور سب کھڑے ہوئے، باری جس کی تھی اس نے دوسرے کو ترجیح دے دی. آپ کو جلدی آپ چلے جائیں، لفٹ میں اس کو نمباری دے دی. اب وہ اپنے جلدی سے پہنچنا تھا، وقت پہ پہنچنا ہوتا ہے، وہ پہنچ کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ کے سوچتا رہا اس نے مجھے کیوں اپنی جگہ دی. حالانکہ ضرورت تو اس کو بھی تھی، اس کو شکل یاد تھی. جب دفتر کا درمیانی وقفہ ہوا تو اس وقفے میں اس کو مختلف فلور میں تلاش کرنے لگا، وہ آدمی کہاں ہے، وہ آدمی کہاں ہے، وہ آدمی کہاں. تو اس کو سامنا ہو گیا، ہاں یہ وہ آدمی. ارے بھائی، صبح جب میں لفٹ میں اوپر جا رہا تھا تو آپ نے مجھے کیوں جگہ دے دی تھی؟ کیا غرض تھی آپ کی اس میں؟ اس نے کہا بس آپ کو جلدی تھی اور آپ کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا میں آپ کی ضرورت میں کام آ جاؤں، اور یہ ہمارا مذہب اور دین بتاتا ہے. انہوں نے کہا آپ کا دین کیا ہے؟ کہا ہمارا دین اسلام ہے، اور اس کی یہ خوبیاں ہے، اور اس میں یہ ہے، اور اسلام کی خوبیاں اس نے بتائی. تھوڑی دیر میں اس اچھے معاملے کی بنا پر اللہ نے اس کو اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا. تو جہاں زبانی دعوت دینے کا موقع نہ ہو تو ہم اخلاق سے دعوت دیں، لوگوں کے کام آئیں، اور غرض یہی ہو کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائے. ہم کسی کے لیے یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ جہنم میں جائے، ہم کسی کے لیے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ہر ایمان والے کے لیے آخری درجے تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ہدایت کی زندگی چھوڑ کے گمراہی کو اپنا لے، اور ہر گمراہ آدمی کے لیے آخر تک اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ گمراہی کو چھوڑ کر کے ہدایت کو اپنا لے. اس لیے ڈرتے رہے آخر لمحے تک، آخر سانس تک. آپ علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کے تشریف لائے ہیں، اور آپ
بس گھر پہ پہنچ کر نفل کی نیت باندھی اور ساری رات ایک آیت پڑھتے رہے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ کہتے ہیں جب فجر کی اذان مؤذن نے دی اس وقت تک آپ اس آیت کو دہراتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، اور آپ معاف کر دیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، آپ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت میں یہ دعا مانگیں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دنیا میں مانگ رہے ہیں اپنی امت کے لیے، قیامت میں بھی ہر نبی کے بارے میں آیا ہے وہ بھی یوں کہیں گے نفسی نفسی، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں کبھی نہیں بھولے، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ہمارے نبی کی زندگی کو بھول گئے، آپ کے دین کو بھول گئے، آپ کے دین کی محنت کو بھول گئے۔ میرے دوستوں بزرگوں سب ارادہ کر لو انشاءاللہ ہم توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج تک جو ہم سے غلطی ہوئی ہم اس کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہم سے غلطی ہوئی اس کو معاف فرما، اس میں جو سستی ہوئی اس کو معاف فرما، ہم نئے عزم اور نئے ارادے اور نئے جذبے اور نئے ولولے سے انشاءاللہ اہتمام سے اس کام کو کریں گے اور مسجد میں اہتمام سے وقت دے کر ہر ایک تک پہنچیں گے۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور میرے بھائیوں اب اجتماع آ گیا ہے، بالکل سر پر ہے، کچھ زیادہ دن نہیں ہے، اور ساری ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ اس اجتماع کے موقع پر جب اجتماع لینے گئے تھے تو ہمارے بزرگوں سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس اجتماع سے پہلے ہم اس اجتماع کے موقع پر 97-95 جماعتیں دیں گے۔ ہمارے کراچی کے 97-95 علاقے ہیں، ہر علاقے والا اگر ایک جماعت دے دے گا تو انشاءاللہ اتنی جماعتیں ہو جائیں گی، اور ایک ایک علاقے میں کوئی 50 مسجدیں ہیں، 60 مسجدیں ہیں، اور ہمارے یہاں 3 چلے لگائے ہوئے احباب کا مجمع 80,000 سے 1 لاکھ تک کو پہنچ گیا ہے۔ تو اب ان میں سے صرف 95 جماعت بنانا، صرف 95 جماعت بنانا، پورے اتنے بڑے کراچی سے جماعت بنانا، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے سب نے مل کر کے مشورے کے اندر یہ طے کیا، آپ سب کے بھی علم میں ہے کہ 14 تاریخ تک ہر مسجد سے 14 تاریخ تک ہر مسجد سے، علاقے سے تو بن رہی ہیں جماعتیں، 14 تاریخ کو ہر مسجد 14 جنوری تک ہر مسجد سے 3 چلے کی ایک جماعت تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ اور کیسے تیار ہوگی؟ ہم ساتھیوں کو لے کے بیٹھیں گے، نام نکالیں گے، لکھیں گے، ان سے ملاقاتوں کی ترتیب بنائیں گے، ساتھیوں کو بھیجیں گے، اور اب تو بالکل سر پر آ گیا، ہم اپنے وقت کو فارغ کر دیں گے اور خوب مسجد میں وقت دیں گے، کام سے مسجد سے کام پر چلے جائیں گے، اور کم سے کم یہ تو کر ہی لیں گے عصر سے عشاء، اور دن میں اگر اب اپنے کام پر گئے اور دفتر میں ہیں تو دفتر میں یہ بات چلائیں گے، اور چھاؤنی میں ہے تو وہاں یہ بات چلائیں گے، اور پولیس اسٹیشن میں ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں تو وہاں یہ بات چلائیں گے، اور ریڑھی والوں میں یہ بات چلائیں گے، اور یہ بات ہم دکانداروں میں چلائیں گے، اور یہ بات ہم سڑکوں میں ساتھیوں کو چلائیں گے، اور یہ بات ہم ڈاکخانوں میں چلائیں گے اور ہسپتالوں میں چلائیں گے، اور یہ بات ہم ہر جگہ کے اندر چلائیں گے، اور ہر طبقے کے انسان کو تیار کریں گے۔ ایک ایسی آواز لگ جائے گی کہ اجتماع آ گیا، اجتماع آ گیا، اجتماع آ گیا۔ اجتماع آنے کا کیا مطلب ہے؟ اجتماع کے ذریعے سے جہاں اجتماع ہوتا ہے
اس جگہ کے اندر حق کو قبول کرنے کی استعداد تیار ہو جاتی ہے، دلوں میں حق کی قبول کرنے کی استعداد تیار ہو جاتی ہے۔ اور اس موقع پر جب یہ قبول کی استعداد تیار ہو گئی، اب لوگوں نے بات کو سمجھا، محنت کو ان کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے قبول کیا، تو اب اس اجتماع سے وہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے اور اپنا لیں گے اور ایمان اور یقین سیکھ لیں گے اور امت میں اس کو پھیلا دیں گے، تو انشاءاللہ وہ جم جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے سارے بھائی 14 تاریخ تک ابھی تو نقد تشکیل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقد بھی بہت سارے لوگ جماعتیں تیار کر کے لے کر آئے، چلے 3 چلے کے، اس کے تقاضا بھی چلے گا وہ۔ اور اس کے علاوہ ہر مسجد سے کم 14 تاریخ تک 1 چلے 3 چلے کی جماعت، اور 20 جنوری تک ہر علاقے سے سات ماہ کی ایک جماعت، اور اندرون ملک سال کی 1 جماعت انشاءاللہ تیار کرنی ہے۔ کیا آپ سب نے عزم کر لیا ہے یا بعض لوگوں نے کیا ہے؟ اگر بعض لوگوں نے کیا ہے تو پھر بات نہیں بنے گی، سب نے عزم کر لیا ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور نمازیں پڑھ کے اللہ سے مانگنا بھی ہے، اللہ اتنی ہو گئی، پوچھنا بھی ہے کتنی ہو گئی، کتنی باقی رہ گئی، اور اس کی آواز لگانی ہے سب علاقوں کے اندر، اور محنت بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو اس کے لیے بتاؤ کون چلے 3 چلے کے لیے؟ ایک تو سب کھڑے، دیکھو www.darsequran.com